الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنا من کل بلاء الدنیا واصرف عنا شر الدنیا وشر الآخرہ وارزقنا خیر الدنیا وخیر الآخرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اول تو تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق توانائی عطا فرمائی کہ ہم عوام الناس کے لیے امت محمدیہ کے لیے علوم آل محمد سے کچھ اشیاء ان کے اذہان تک کو گوش گزار فرما رہے ہیں۔ اور آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کو ہم عوام الناس کے لیے ڈسکس کر رہے ہیں، ارسال کر رہے ہیں، وہ موضوع توبہ۔ قرآن مجید کے اندر کافی بہت ساری آیہ کریمہ ہیں جن کے اندر پروردگار عالم نے توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 114 سوروں میں سے ایک سورہ بھی ہے جس کا نام خداوند متعال نے سورہ توبہ رکھا ہے۔ اور اس سورہ توبہ کے اندر پروردگار عالم نے مہاجر و انصار کی توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہی قرآن مجید کی آیہ کریمہ آج ہمیں بھی توبہ کے حوالے سے درس دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی آج توبہ کے حوالے سے گناہوں پر پشیمان شرمسار ہونے کے لیے یہ قرآن مجید ہمیں بھی دعوت دے رہا ہے کہ ہم بھی مہاجر و انصار کی طرح، مہاجرین و انصار کی طرح ہم بھی توبہ کریں اور خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحیح معنی میں عبد بن سکیں، صحیح معنی میں خدا کے بندے بن سکیں۔ یہ توبہ قرآن مجید کے اندر کافی بار لفظ توبہ کو خدا نے تکرار فرمایا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ کہ اس توبہ کی لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، لغت میں توبہ کسے کہتے ہیں، اصطلاح میں توبہ کسے کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سوسائٹیز کے اندر جو توبہ کو رنگ دیا گیا ہے، جو توبہ کو عنوان دیا گیا ہے، جس طرح سے توبہ کو لوگوں نے اخذ کیا ہے، جس طرح سے توبہ کو لوگوں نے اپنے آباء اجداد سے لیا ہے، اور جو ہم ان آباء اجداد کی طرح اس زمانے میں دور حاضر میں توبہ کر رہے ہیں، اس توبہ میں اور جو خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے فرامین کے اندر توبہ کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ توبہ اور ہے جو ہم اس دور حاضر میں، اس حالات حاضر میں جو ہم گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، یہ توبہ اور ہے۔ یہ توبہ جو ہم کر رہے ہیں، اگر کسی بندے سے دانستہ یا نادانستہ، سہون یا عمدن غلطی ہو جاتی ہے، خدا کی نافرمانی ہو جاتی ہے، خدا کی معصیت ہو جاتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے کے اندر لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ایک مرتبہ کان پر دہراتے ہیں، ایک مرتبہ ناک پر۔ ہاتھ کو اٹھا کر کان سے متمسک رکھنا، ناک سے متمسک رکھنا، لوگ اس کو توبہ سمجھتے ہیں۔ یہ توبہ نہ قرآن کے اندر اس توبہ کا کوئی ذکر ہے، نہ روایات کے اندر اس توبہ کا کوئی ذکر ہے۔ لغت میں توبہ کسے کہتے ہیں؟ ائمہ معصومین یا لغت کے جو معتبر
مستند لغت ڈکشنریز ہیں ان کے اندر جو توبہ کا ذکر فرمایا گیا ہے، التوبۃ الرجوع من الذنب، توبہ کہتے ہیں کہ گناہوں سے پلٹ کر خدا کی طرف آنا۔ اب آیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بندہ جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت الہی کرتا ہے، آیا وہ واقعی خدا کی طرف پلٹ کر آتا ہے یا ایسے ہی خدا کی نشانیوں کو چھوڑ کر، خدا کی اطاعت کو چھوڑ کر، خدا کی فرما برداری کو چھوڑ کر اور اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ناک اور کان پر لے کر آتا ہے؟ اس توبہ میں جو ناک پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور کان پر ہاتھ لگایا جاتا ہے اس توبہ میں، اور یہ توبہ جو ہے التوبۃ الرجوع من الذنب، توبہ گناہوں سے پلٹ کر خدا کی طرف آنا، اس میں بہت فرق ہے۔ ان دونوں توبوں میں بہت ہی امتیاز ہے، زمین و سما کا فرق ہے۔ جس طرح اگر کوئی بندہ جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اگر یہ ناک پر ہاتھ، کان پر ہاتھ لگاتا ہے تو یہ توبہ انسان کو مزید گناہوں سے دوچار کر دے گی، مزید شیطانی کرتوتوں کے طرف لے کر جائے گی، مزید اس کو معصیت الہی میں اندھیری سے دوچار کر دے گی۔ اور وہ جو توبہ ہے جس کا ائمہ معصومین علیہ السلام نے قرآن ہمیں ذکر فرمایا ہے، بتایا ہے کہ توبہ پشیمان ہونا، شرمسار ہونا، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اور یہ خدا کی بارگاہ میں کہنا کہ پروردگار عالم مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے عہد کرتا ہوں آج کے بعد میں کوئی ایسی نافرمانی نہیں کروں گا جس سے آپ ناراض ہوں۔ تو یہی توبہ حقیقتاً میں وہ توبہ ہے جس توبہ سے یقیناً انسان کی زندگی بھی سنور جاتی ہے، تو آخرت بھی، زندگی میں بھی کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اور وہ توبہ جس سے ناک اور کان پر ہاتھ لگایا جاتا ہے، اس سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے تو آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ توبہ نہیں ہے کہ ایک بندہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے توبہ کر لی، یا ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر ناک اور کان پر لے کر آئے اور یہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان دل و جان سے یہ خدا سے عہد کرے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور یہ توبہ کب حاصل ہوتی ہے؟ یہ توبہ اس وقت حاصل ہوگی کہ جب انسان شیطانی رستے کو چھوڑ کر، شیطانی قوانین کو چھوڑ کر، شیطانی آلوں کو چھوڑ کر جب الہی رستہ اختیار کرتا ہے، جب خدائی رستہ اختیار کرتا ہے، جب پروردگار عالم کی آواز پر لبے کہتا ہے، تو اس وقت اس انسان کو وہ توبہ نصیب ہوتی ہے۔ یہی توبہ ہے جس سے انسان کی قبر بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور میدان محشر بھی سنور جاتا ہے، اور کافی مشکلات مقامات سے یہ انسان اسی توبہ کے ذریعے محفوظ رہ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔